رمضان مبارک، اللہ رمضان اکبر کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان میں خاص طور پر نوافل کی طرف، قیام نماز کی طرف بہت زیادہ توجہ انسان کرتا ہے، اور وہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اور نماز ایک ایسی دعا ہے جو کہ یا نماز میں کی گئی دعا جو ہے وہ خدا تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا ہے، خواہ وہ تہجد میں ہو یا کسی اور نماز میں ہو. لیکن قیام نماز ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہر ایک مسلمان پر فائز ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعتی تفضل صلاۃ الفض، یعنی صلاۃ الجماعت، جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ اکیلے کی نماز سے افضل ہے، ب27 درجہ، 27 درجات سے زیادہ افضل ہے وہ. کیونکہ نماز بہرحال اگر میسر نہ ہو باجماعت تو اکیلے ہی پڑھنا فرض ہے اور پڑھنی ضروری ہے، لیکن باجماعت نماز اگر میسر ہو اور ممکن ہو تو بہرحال باجماعت نماز افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ لا صلاۃ لمن یسمع النداء فلم یأتہ الا من عذر، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو اذان کی آواز سنتا ہے مگر مسجد نہیں آتا سوائے اسے کوئی عذر ہو. اب رمضان میں زیادہ تر گھروں میں، میجورٹی یا 90% میں سحری اکٹھے ہوتی ہے، اور سحری کے بعد بآسانی نماز فجر جو ہے وہ باجماعت ادا کی جا سکتی ہے. اس کے بعد درس دیا جا سکتا ہے یا درس سنا جا سکتا ہے رمضان میں، چونکہ اب یہ درس حدیث اس ٹائم پر ہیں کہ آرام سے درس اس وقت سنا بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن بآسانی نماز باجماعت فجر کی پڑھی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح دن میں ظہر و عصر کے ٹائم ہو سکتا ہے کاموں میں انسان مصروف ہو یا گھر میں نہ ہو یا باجماعت نماز میسر نہ آئے، تو مغرب کی افطاری کے وقت اور پھر عشاء کی نماز ایسی ہے جو کہ باجماعت بہرحال میسر آ سکتی ہے. اسی طرح سے نماز تراویح ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل حکم یہ ہے کہ فرض نماز کو باجماعت ادا کیا جائے، اور بغیر جماعت کے نماز صرف مجبوری کے ماتحت جائز ہے. جیسے کوئی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو اسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، پس جس طرح کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن بیٹھ کر پڑھے تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا،
اسی طرح جسے باجماعت نماز کا موقع مل سکے مگر وہ باجماعت نماز ادا نہ کرے تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ پس کوئی شخص بیماری یا شہر سے باہر ہونے یا نسیان یا دوسرے مسلمان کے موجود نہ ہونے کے عذر کے سوا نماز باجماعت کو ترک کرتا ہے، خواہ وہ گھر پر نماز پڑھ بھی لے تو اس کی نماز نہ ہوگی اور وہ نماز کا تارک سمجھا جائے گا، یعنی نماز کو چھوڑنے والا سمجھا جائے گا۔ اس میں بھی بیان فرما دیا کہ اصل کام تو قیام اللیل ہے، قیام الصلاۃ ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا ہے، اصل کام تو یہ ہے۔ اور نماز کا قیام جو ہے وہ بیان فرمایا وہ باجماعت ہی ہے، وہ بغیر باجماعت کے نماز کا قیام نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ مجبوری کی حالت میں بغیر باجماعت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، بھئی نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس باجماعت وہ بیمار ہے یا شہر میں نہیں ہے یا کوئی اور مسلمان میسر نہیں ہے تو وہ اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، تو ہاں وہ تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے، جو باجماعت نماز اس کو میسر ہو سکتی ہے، اور وہ چھوڑ دے اور اپنی نماز الگ سے پڑھ لے تو وہ تارک نماز ہی ہے، گویا کہ اس نے نماز ویسے ہی چھوڑ دی، نماز نہ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ آپ جب بیمار ہوئے آخری بیماری میں، 2 صحابہ کے کندھوں پر آپ سہارا لے کر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کے جاتے رہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ خدا تعالیٰ نے باجماعت نماز کے لیے قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے وہ یہی اسوہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامت، کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دو کہ قیامت کے دن انہیں کامل نور عطا کیا جائے گا۔ کس قدر خوبصورت بشارت ہے۔ گو کہ آج کل کووڈ کی وجہ سے، ریسٹرکشنز کی وجہ سے نماز سینٹر تو نہیں کھلا ہوا، لیکن گھروں میں ہم نماز کو قائم کر سکتے ہیں، گھروں میں ہم نماز باجماعت کو قائم کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کو قائم کر سکتے ہیں۔ نمازیں جمع کرنے کی بجائے الگ الگ ایسے وقت میں ادا کر سکتے ہیں جہاں پہ باجماعت نماز ادا ہو سکے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی انصار میں سے ایسے تھے جن کا گھر میرے علم کے مطابق مسجد نبوی سے سب سے دور تھا، اور وہ کبھی بھی نماز باجماعت فوت نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے انہیں کہا کہ تم کوئی گدھا کیوں نہیں خرید لیتے تاکہ تم اندھیری راتوں میں اور گرمی میں اس پر سوار ہو کر مسجد میں جایا کرو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھے پسند نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب مسجد آؤں اور واپس جاؤں تو میرے تمام قدموں کو میرے اعمال میں لکھا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، کہ جس طرح تو کہتا ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے پیر آتے ہوئے بھی جتنی میں قدم اٹھاؤں اور جاتے ہوئے بھی جتنے میں قدم اٹھاؤں میرے لیے ثواب میں لکھے جائیں، تو آنسر فرمایا ہاں، خدا تعالیٰ نے تیرے لیے اسی طرح سے جمع کر لیے ہیں۔ تو یہ ہے نماز باجماعت کی اہمیت یا نماز باجماعت کی جو ہے وہ ضرورت۔ تیسری شرط بیعت میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہ بلا ناغہ 5 وقت نماز موافق کے حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا۔ اور اس کی تشریح میں حضور انور تعالیٰ بن سلیز نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق 5 وقت نمازیں بلا ناغہ ادا کرے گا۔ اللہ اور رسول کا حکم ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، اور ان بچوں کے لیے جو 10 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ نماز وقت پر ادا کرو۔ پھر فرمایا
کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز با جماعت کی ادائیگی کا اہتمام کرو، مسجدوں میں جاؤ، ان کو آباد کرو، اس کے فضل تلاش کرو، 5 وقت نماز کے بارے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ شرائط بیعت ہیں جن پر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کو بھی پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال نماز با جماعت کا قیام جو ہے وہ رمضان میں تو خاص طور پر مزید بہتر ہو جانا چاہیے گھروں میں۔ اگر پہلے کمی تھی تو اب اس سے اور کئی گنا جو ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ظہر کے ٹائم پہ اگر گھر میں ہیں، بہرحال کووڈ کی وجہ سے جو آن لائن ورکنگ چل رہی ہے، یا بڑے بچوں کے اگر اسکول ابھی نہیں کھلے، تو گھروں میں وہ بڑے بچے جو ہیں یا جو نماز جانتے ہیں وہ ظہر کی نماز با جماعت پڑھائیں، عصر کی نماز با جماعت پڑھائیں، لیکن نماز با جماعت کو رواج دیں۔ نماز با جماعت کو گھروں میں اس طرح سے قائم کریں کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ رہے، ہمارے ذہنوں میں یہی ہو کہ نماز با جماعت ہی ہم نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے نماز ترک نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز با جماعت کی اہمیت اور افادیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس رمضان کے ذریعے سے ایسی عادتیں اپنی سیٹ کرنے والے ہوں نماز کے معاملے میں، نماز کی ادائیگی کے معاملے میں، جو کہ آئندہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ چلتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔